ہم نیکوکاروں کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ کام کاج کا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ گفتگو کو سمیٹا جائے گا۔ آپ اطمینان سے بیٹھیے، اللہ جزائے خیر دے۔ گفتگو کا آغاز سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک قول سے کرتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک، بذل السلام للعالم، الانفاق فی الاخطار۔ 3 خصلتیں ہیں، 3 خوبیاں ہیں، 3 کام ہیں۔ جس نے اپنے اندر یہ جمع کر لیے اس نے ایمان کی حقیقت کو اپنے دل میں جمع کر لیا۔ پہلی بات ہے الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا پورا حق دے دینا، یہ انصاف ہوتا ہے۔ اور انصاف اپنے آپ سے بھی کرنا ہے، مجھ پر بھی میرے حقوق ہیں، میرے وجود کے حقوق ہیں، میں نے وہ حقوق اپنے وجود کو دینے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ یہ میں نے اپنے وجود کو اس کا حق دے دیا۔ میرے وجود پر تھا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، یہ میرے وجود پر میرا حق تھا۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، میں اپنے اللہ کے لیے جینا شروع کر دوں۔ جو طاعات ہیں، جو نیکیاں ہیں، اللہ کے رضا والے کام ہیں، بقدر استطاعت وہ کروں، محرمات سے بچوں اور واجبات کا تارک نہ بنوں۔ یہ بھی میرے وجود کا مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے وجود سے، اپنے آپ سے انصاف کروں۔ اور ایک انصاف یہ بھی ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنے جو بھائی ہیں، جو دین میں، ایمان میں، عقیدہ میں میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں اللہ کے لیے محبت کروں، ان کے حقوق کا خیال رکھوں، ان کا لحاظ رکھوں، ان کا احترام کروں، ان سے محبت کروں۔ یہ بھی میں اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ اسلام خوبیوں کا دین ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہم تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ بھائی چارہ، رواداری، حسن سلوک، حسن معاشرت، یہ بھی اسلام ہے اور اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اسلام قطعاً ہمیں قطع رحمی کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام تو ہمیں کافروں پر بھی رحم کھانے کا کہتا ہے۔ انسانوں پر تو ایک مسئلہ ہے، جانوروں پر بھی رحم کھانے کا کہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عقیدت الولاء والبراء، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، یہ ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، جس کو اب دنیا بھلا چکی ہے۔ من کی بات جو من کہتا ہے وہ کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہیں ان مطابق نہیں چلتا۔ اسلام ایک حقیقت ہے اور اسلام ہمارا خیرخواہ ہے۔ اسلام ہمیں جوڑتا ہے، بھائی بھائی بناتا ہے۔
یاد رکھیں کہ جو اسلامی رشتہ ہے یہ خونی رشتوں سے بھی مقدم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام اللہ کے لیے جیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جیتے تھے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ یاد رکھیے کہ قلبی محبت ہوتی ہے، جو دل سے انسان کسی کو چاہتا ہے اور اس کا احترام اور حیا کرتا ہے، وہ صرف مواحد کا ہوگا، اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ وہ اللہ کی ذات درمیان میں ہے کہ دین میں میرا بھائی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، میں اس لیے اسے محبت کرتا ہوں، یہ اچھے عقیدے والا ہے، اچھے عمل والا ہے، اچھی سوچ والا ہے، اس میں یہ خوبی اور اس میں یہ خوبی ہے۔ آج ہم اپنے مقام و مرتبہ کو پہچاننے سے قاصر رہ گئے، ہم نے حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دیا، ہم نے انصاف نہیں کیا اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ یہ بھلا کیسا انصاف ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم مل جائیں اور اللہ کے دوستوں کو ہم منہ بھی نہ لگائیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے نفس کا پجاری ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، سیرت ابن ہشام میں حسن سند کے ساتھ روایت ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خلیفہ اول نے، جب مسلمانوں نے، سارے مسلمانوں نے، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، آپ کو خلیفہ چنا۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ یہ دنیا کے ایوانوں میں لکھ دیا جائے، بتا دیا جائے انسانوں کو کہ لوگوں میری بات مانو اس وقت جب میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم پر میری اطاعت نہیں ہے، کیوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ اللہ اور رسول کے درمیان والا ہے، ہم دین میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کی اطاعت کروں میری بات مان لو، اللہ کی نافرمانی کا کہوں تو نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی، پھر میری بات نہیں ماننی۔ کون ہے ایسا کوئی مسلمان کو خلیفہ اتنا ہمدرد ہو مسلمانوں کا؟ آج اگر میرے پاس اختیار ہو، میں یہ کہتا ہوں جو میں کہوں سیاہ سفید سب کو مان لو، میری آپ نے بات رد نہیں کرنی، میرے نظریہ سے اختلاف نہیں کرنا، میرے حکم عدولی نہیں کرنی۔ یہ کون سا انصاف ہے اور کون سی حقیقت بات ہے؟ عقیدت الولاء والبراء کے خلاف ہے۔ یاد رکھو اللہ کے لیے ہم نے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے۔ اس میں رشتہ داری، تعلق داری، اڑوس پڑوس، زبان، قبیلہ، علاقہ یہ دخیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فلاں ہے ہمارا دوست ہے، وہ فلاں ہے ہمارا دشمن ہے، یہ معیار ہے دوستی اور دشمنی کا؟ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے وضع کردہ قاعدے اور ضابطے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں روح ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں عقیدے کو بنیاد بنا لو اور اسلامی عقائد پر ڈٹ جاؤ۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوسری بار نہیں ملے گی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، دل کھول کر رب کی رضا کے کاموں میں لگ جاؤ، اسلامی عقائد کے پاسدار بن جاؤ۔ برادری ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، قریبی ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، دوست چھوڑتے ہیں چھوڑ دیں، کسی کی پرواہ نہیں کرنی مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے عرض کیا کئی صحابہ ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ان کے ماں باپ یا بہن بھائی مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ وہ والا تعلق اور رشتہ نہیں رکھتے تھے جو ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کتنوں نے اپنے قریبیوں کو مارا، میدان کارزار میں آئے، جنگ میں آئے، مقابلے میں آئے، یہ نہیں دیکھا میرا قریبی ہے، میرا خون ہے، رشتہ دار ہے،
میں اللہ کا سپاہی ہوں، میں محمد رسول اللہ کا سپاہی ہوں، آج نکلا ہوں اللہ کے دین کو بالا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا دشمن ہے، میں اس کا دشمن اس لیے خون کی کوئی بنیاد نہیں ہے، دنیاوی رشتہ داری تعلق کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ سارے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد کی ماما نے کہا، سعد اگر آپ دین محمد سے کفر نہ کریں میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، حلفاً کہہ رہی ہوں۔ ماں ہے نا، ماں، ذرا ماں کا ادب بھی سامنے لائیں اور ماں کی بات کو سامنے رکھیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ قسم اٹھاتی ہے، سعد میں حلفاً کہہ رہی ہوں اگر آپ نے دین محمد سے کفر نہ کیا میں تجھے منہ نہیں لگاؤں گی، میں کھاؤں بھی نہیں، میں پیوں گی بھی نہیں۔ بھوک ہڑتال، ناراض، ماں بات بھی نہیں کرتی، کھاتی بھی نہیں ہے، پیتی بھی نہیں ہے۔ آخر بیٹا تھا نا، بیٹا تھا نا، کیا ایک صحابی ماں کے حوالے سے ترس نہیں رکھتا تھا؟ ماں کے حوالے سے ادب نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ ماں کہتی ہے، سعد تو کہتا ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہتا ہے، تو خود کہتا ہے کہ اسلام ماں باپ کی ماننے کا کہتا ہے، میری کیوں نہیں مانتا؟ دین اسلام کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ چھوڑ دے اس کو، میں مر جاؤں گی تڑپ تڑپ کر پیاسی اور بھوکی، تجھے میں نے 32 دھارے معاف نہیں کرنا، تجھ سے بات ہی نہیں کرنی۔ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول، ایک طرف ماں ہے، بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئی ہے۔ کیا ماں کو دیکھ کر پھر دین محمد سے بغاوت کر دی؟ اللہ کے دین کو خیر بات کہہ دیا؟ دین محمد سے پھر کیا کفر کیا تھا کہ ماں مر رہی ہے، ماں ناراض ہے، ماں بات نہیں کرتی؟ بالکل بھی نہیں۔ بھائی ہمارا دیکھا، ماں بے ہوش ہونے چلی ہے، دوڑتا ہوا آیا، ماں کے منہ میں پانی ڈالا۔ لیکن آپ بات مسئلہ سمجھیں، اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے۔ یہ برادریاں، یہ سلسلے ہمیں اللہ اور رسول سے بسا اوقات دور کر دیتے ہیں۔ نبی پاک کا چچا ابو طالب ہے، گرم جوش اور حمیتی چچا ہے، کفار آپ کو ستاتے تھے، یوں کھڑے ہو جاتے تھے، خبردار یہ میرا بھتیجا ہے۔ ہمدردی تھی، مگر آپ پر ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت اپنے چچا کے پاس گئے، ابو جال بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا، رؤساء کافروں کے بڑے بڑے رئیس، ملت عبد المطلب پر یعنی بڑے بڑے ظالم اور فرعون بیٹھے ہوئے تھے۔ اے قل لا الہ الا اللہ، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو صلہ دینا چاہتے تھے۔ چچا نے اگر اتنی حمایت کی ہے تو روز قیامت میں اپنے چچا کی حمایت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، میں اس کلمہ کو روز قیامت اللہ کے سامنے حجت کے طور پر پیش کروں گا۔ چچا نے دیکھا سردار کیا کہتے ہیں، برادری کیا کہتی ہے، دوست کیا کہتے ہیں، حالات کیا کہتے ہیں۔ حالات یہی کہتے ہیں چھوڑیں، عبد المطلب کی ملت میں برے، بھتیجے کی بات میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیں گے؟ برادری آڑے آئی کہ نہیں؟ خاندان آڑے آیا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، اللہ نے فوراً قرآن اتارا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میرے محبوب، ہدایت دینا آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ کا چچا ہے، مختار کل نہیں، آپ ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہدایت کے پیغمبر ہیں، ہدایت کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں مگر توفیق نہیں دے سکتے۔ آنکھوں کے سامنے چچا دنیا سے چلا گیا، آڑے کیا آئی، برادری آڑی آئے۔
بڑا برادری آڑے آ گئی اور دنیا سے چلا، ملت عبد المطلب پر مرا، اور ملت عبد المطلب کافر ملت بالاجماع۔ مسلمانوں کبھی کبھی انسان کو اس کا نفس اس کا اللہ اور اس رسول کا باغی بناتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے دوستی اور دشمنی کا، ہمیں اللہ کے لیے جینا ہی نہیں آتا۔ اللہ کے لیے جینا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو معیار بنا کر محبت کریں کسی سے، اور اللہ کی ذات کو معیار بنا کر کسی سے نفرت کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حق والے ہیں، قرآن و سنت والے ہیں، اسلاف امت والے ہیں، ہمارے پاس صحابہ کی محبت موجود ہے، ہمارے پاس ائمہ دین ائمہ اسلام کا علم اور عمل موجود ہے، کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہمارے مسلک کے اندر، مگر دوسری طرف ہم اتنے کمزور کیوں نظر آتے ہیں؟ بات میں پھسل کیوں جاتے ہیں؟ اپنی بات پہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ ہم کو معمولی حیثیت کے لوگ ہیں؟ اللہ نے ہمیں عظمتوں والا بنایا ہے۔ مسلمانوں مت سمجھو کہ ہم عام انسانوں کی مانند ہیں، مت سمجھو کہ گلی محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جیسے وہ ویسے میں۔ ہم خاص حیثیت کے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ساتھ اسلام کے ہم امین ہیں، صحابہ کی محبت ائمہ دین کی محبت کے ہم پاسبان ہیں، معمولی حیثیت کے لوگ تو نہیں ہیں۔ لوگوں کو تو چاہیے تھا ہمیں دیکھ کر اپنا عقیدہ بدلتے، ہم لوگوں کے عقیدہ دیکھ کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے اپنے ساتھ؟ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ ہماری نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ ایک وقت تھا اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث بہت سٹرانگ ہوتے تھے، دین پر پختہ ہوتے تھے، اتنے مضبوط ہوتے تھے، میں کتنے بزرگوں کو جانتا ہوں۔ اس وقت خال اہل حدیث ہوا کرتے تھے، بعض بستیوں اور علاقوں میں دور دور تک اہل حدیث کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی مباحث صالح اہل حدیث کا رشتہ ہی نہیں ملتا۔ آپ کو معلوم ہے وہ اہل حدیث تنہا اس آبادی کے اندر رہتا تھا، لوگ اسے بائیکاٹ کر دیتے تھے، منہ نہیں لگاتے تھے، اس کو تانے دیتے تھے، اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے تھے، اس کے لیے جینا دوبر کر دیتے تھے، مگر اس نے کبھی بھی اپنے مسلک میں کمزوری نہیں دکھائی۔ ایک انسان اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اور کتنے بیچارے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پاتے تھے، بیٹی جوان بوڑھی ہو گئی، باپ کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت جیتا اور مرتا ہے اسے دیکھ کر، خون کے آنسو روتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھتا تھا۔ آج ہماری حالت ہے، ہمارا دوست ہے گمراہ ہے، ہم گمراہ ہو چلیں گے، صحابہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم دوستی رکھیں گے، اہل سنہ کے عقیدے پر نہیں ہے اس کے ساتھ قلبی وابستگی اور ہمارا سلسلہ ہوگا؟ کیا معیار ہے ہمارے پاس؟ ہم کھرے اور سچے اور سچے مسلمان کب بنیں گے؟ یہ دنیا ہم پر اتنا پریشر ڈال رہی ہے کہ ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے، اس کے فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں صحابہ کی سیرت کیوں بھول گئی؟ اہل سنت کی ائمہ دین کی سیرت کیوں بھول گئی ہے؟ ہم کیوں اس دین سے بگانے ہوئے جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیا کوئی ایسی بات نہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ کامل ایمان کو نہیں پہنچتا اس وقت تک جب تک میں محمد کو اپنے والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پوری خلق سے بڑھ کر محبوب نہ رکھتا ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی تقاضا ہے؟ یہی تقاضا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے ویسے لوگوں سے دوستی رکھیں، دوستی کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے قلبی محبت، وہ صرف ایمان والوں عقیدے والوں کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ، باقی دنیا ہے اس کے ساتھ رہیں، میل جوڑ رکھیں، اٹھک بیٹھک رکھیں، لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوں، مگر آپ دین کے نمائندہ ہوں اس وقت ان جیسا نہ بننا، ان کا رنگ اپنے پہ نہیں چڑھنے دینا، اپنا رنگ ان پہ چڑھانا ہے۔ اور کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کے دین کے آپ دائی نہ بنے۔ برادری کے چند لوگ ہیں، ایک بندہ ہے، دو ہے، تین ہے، دوست ہیں، محلے کے ہیں، گلی کوچے سے ہیں،
بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اور خالص کر دے اللہ کے دین کو، یہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف ہے۔ ظلم کیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میری قلبی محبت ہو جائے، یہ میرے اپنے کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور ہم اپنے رب کے لیے جینا شروع کر دیں اور خالص اپنے رب کے بن جائیں اور دنیا سے جائیں کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوں اور دنیا سے جائیں تو کچھ لوگ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ ہم سے پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو، ہم کہیں گے اللہ تیرے لیے کتنوں سے ہم نے محبت کی ہے، اس لیے کہ وہ تیرے تھے، اور کتنوں سے دشمنی کما کر ناراضگی مول لے کر آئے ہوں وہ تیرے نہیں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔